نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملتا، طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن، یکسو، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے۔ حنیف کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ ہے نون فے، حنفہ۔ حنفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، جھکنا۔ حنیف کا یہاں معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر، بے نیاز ہو کر، جو صرف اللہ کی طرف مائل ہو جائے، سیدھی راہ کی طرف چل پڑے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو، سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف۔ اسباط، سین بے توئے، سبت سے ہے۔ سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، پھیلنا۔ مبسوط کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں خوش انسان کے لیے مبسوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پوچھنا ہو کہ آپ خوش ہیں تو پوچھتے ہیں حل انتی مبسوطہ، تو مبسوطہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلا ہوا ہونا۔ تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے نا، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، چہرہ اس کا پھیل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کا لفظی معنی۔ تو یہاں پر اولاد یعقوب یعنی جو پھیل گئی تھی دنیا میں، اس لیے اس کے مفہوم میں کیا آتا ہے؟ ایک باپ دادا کی اولاد اور اس کی مختلف شاخیں، جس میں بیٹوں کے بعد پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، آگے بہت سی اولاد جو پھیل جائے، کنبا قبیلہ بن جائے۔ مراد یہاں بنی اسرائیل ہے۔ وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، النبیون، انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ کون؟ بنی اسرائیل، اور مراد صرف بنی اسرائیل نہیں، باقی سب لوگ بھی، بمثل، مانند اس کے، ما، جو، آمن تم بھی، ایمان لائے تم ساتھ اس کے، یعنی جیسا تم ایمان لائے، تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام۔ فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے ہیں، ایسا ہی ایمان اگر اہل کتاب لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق، ضد میں ہے۔ شقاق کا لفظ جو ہے شین قاف قاف سے ہے۔ شق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین شق ہو گئی، پھٹ جانا۔ تو شقاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے پھٹ جانا، کسی کی مخالفت کرنا، جو بات ایک شخص کو پسند ہو دوسرا اسی کو ناپسند کرے، ڈس ایگری کرنا، ضد کرنا۔ تو معنی یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں ہے، مخالفت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمْ کتنے سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں۔ تو انقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے۔ تجھ کو سے مراد کون ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب۔ ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ رنگ کے لیے پیچھے ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں آپ،
لون. فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا. لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، جیسے مثلا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا. پودوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز. زمین کا رنگ، گائے کا رنگ، تو وہ آپ تو نہیں رنگتے نا اس کو، قدرتی طور پر ہوتا ہے. صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جائے. یہ فرق ہوتا ہے. ایک وہ جو کسی بھی چیز کا نیچرل کلر ہے، اور ایک وہ جو اس کے اوپر چڑھایا جائے. مثلا ایک گائے کا رنگ اپنا ہے یا بکرے کا رنگ اپنا ہے، اور ایک قربانی کے لیے آپ لا کر اس کے اوپر اپنی مرضی کے رنگ لگاتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں. ایک آپ کے ہاتھ کا رنگ کیا ہے؟ نیچرل. اور ایک آپ اس کے اوپر مہندی کا رنگ لگاتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے نا. ایک لون ہے اور دوسرا کیا ہے؟ صبغہ. صبغہ وہ رنگ جو خود چڑھایا جائے کسی چیز پر. صبغت اللہ. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. تفسیر. وقالو اور ان کا کہنا ہے. کن کا کہنا ہے؟ اہل کتاب کا کہنا ہے. کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ان کے ہاں ہدایت یافتہ ہونے کی علامت کیا تھی؟ گروہ یہود میں سے ہونا یا گروہ نصارہ میں سے ہونا. ایک خاص گروہ میں آ جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو. جیسے آج کل بھی بہت سے مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ جو کسی خاص گروہ یا جماعت یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے. تو یہی نظریہ اور یہی عقیدہ اور یہی سوچ پہلے لوگوں کی بھی تھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہدایت یافتہ کس شخص کو سمجھا جاتا ہے. بالکل یہی بیماری ان لوگوں میں تھی، اہل کتاب میں. وہ بھی کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے یہودی بنو تو ہدایت پر ہو، عیسائی کہتے تھے نہیں عیسائی کہلاؤ تو ہدایت پر ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کسی گروہ میں سے ہونے کا نام نہیں ہے ہدایت یافتہ ہونا، بلکہ ملت طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا تھے وہ؟ حنیفا، جو یکسو تھے. تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ طریقے سے. کون سا طریقہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. وہ طریقہ کس پر مبنی تھا؟ کہ سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے صرف اللہ کے بن جاؤ. اولیاء اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے، نیک لوگوں سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. لیکن طریقہ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ان کو ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا گیا، ان جیسے بن جاؤ، ورنہ محض کسی کی محبت اور کسی سے نسبت کام نہ آئے گی. اچھا، یہود و نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، لیکن صرف حضرت ابراہیم کی اولاد ہونا کافی نہیں، ان کی طرف نسبت کافی نہیں. کیا ضروری ہے؟ ان کا طریقہ اختیار کرنا. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. الدین کا طریقہ. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت آئے مگر کس حال میں؟ کہ تم مسلمون ہو، تمہارا نام مسلم ہو. لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں عام طور پر ہوتی، اور نہ اس سے کوئی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں. کتنے لوگ ہیں جو آج صرف یہ کہتے ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور صرف مسلمان ہوں. آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں، سب آپ کو گمراہ کہیں گے. یہ کہنا آج کے دور میں آسان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، تو ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. اور آج بھی جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں اور ہم صرف مسلمان ہیں، تو ان کے لیے بھی زندگی کی راہیں تنگ ہو جائیں گی. ان پہ بھی گمراہ ہونے کے فتوے لگیں گے کہ تم بزرگوں کی توہین کرتے ہو، حالانکہ اس میں کسی کی توہین نہیں. کیا اللہ کا بن جانا
غیر اللہ کی توہین ہے؟ اگر وہ خود ہی سمجھیں تو سمجھیں، کسی کی توہین نہیں. سب بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے. جو بھی کوئی اچھا کام کرے، کوئی بھی ہو، اس کی اچھائی کی بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن ہم سب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمون. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا. دعوت بھی اسی بات کی ہے، بلایا بھی اسی چیز کی طرف جا رہا ہے. آؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے. یہ نام تو لوگوں نے خود رکھ لیے. یہودیت اپنے موجودہ نظریات کے مطابق 3 اور 4 صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی تھی. 300-400 سال پہلے کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے، جبکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے نا، اگر یہودی ہونا ہدایت پر ہونے کی علامت ہوتی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ ان کا کوئی تعلق تھا اس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ ان سب نے اپنی قوم کو آ کے کیا بتایا؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا کس لیے گوارا کیا؟ اسی وجہ سے. سب سے کٹ گئے، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، پورے کنبے قبیلے کو، سب کو ناراض کیا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. کس دین پر تھے وہ؟ اسلام پر. تو اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اسی دین کے مرضی کے اور فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تھے. باقی نام لوگوں نے خود رکھے تھے. اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اسلام کو بھلا کر کیا کیا؟ کبھی کسی انسان کی طرف نسبت کر دی اس دین کی، اور کبھی کسی شہر کی طرف یا لوگوں کی طرف. آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ یہودا کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یہ یہودی کہلاتے ہیں، اور ناصرہ بستی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے نصرانی کہلاتے ہیں. یا انصار اللہ جب انہوں نے خود کو کہا تھا تو ان لوگوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی نسبت کیا انسانوں کی طرف کرنی چاہیے یا نظریے کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ابراہیمی بن جاؤ یا ابراہیمیت اختیار کرو. کیا کہا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. آج ہم دیکھتے ہیں دیوبندی بریلوی کے خلاف مسجد میں اعلان کرے اور بریلوی دیوبندی کے خلاف بولے، اور پھر نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ممبر و محراب سے باتیں کریں، بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھا پائی بھی کریں. کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں آئے تو دھکیل کے باہر نکال دیں، ایک دوسرے کے پڑھانے سکھانے والوں کو مارا جائے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی تھی، یہی تزکیہ کیا تھا؟ صحابہ کرام بھی ان باتوں پر ایسے ہی آپس میں کرتے تھے؟ کسی بھی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ خود صحابہ کرام کے بیچ میں تھا، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کہا، کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کی غیبت اس وجہ سے نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کی بنا پر کسی نے اپنے آپ کو حضرت عمر کی طرف نسبت کر کے عمری نہیں کہا یا ابو بکری نہیں کہا، بلکہ کیا ہوا کہ ان میں سے جو جس کے قریب تھا اس کی بات مان لی اور بات ختم. چلے اگر کسی بڑے کی طرف نسبت ایک محبت کی علامت ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو برا بھلا کہنا جن کی وہ نسبت نہ ہو، یہ زیادتی کی بات ہے. ہمارے آپس کے انہی اختلافات اور اختلاف سے آگے بڑھ کر مخالفتوں کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. مسلمانوں کو کبھی باہر سے کم مشکل ہوئی، اصل مشکل ان کے اپنے اندر تھی. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کب پورا نہیں ہوتا؟ جب ایمان والے خود اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، جب وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے خلاف
خود نبردآزما ہوتے ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سچے دل سے صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کریں تو ہم سب کو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر لینی چاہیے. اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور وہ طریقہ توحید تھا. سب بتوں کو توڑ کر صرف اللہ کے بن گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قولو، تم سب کہو. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ہم سب سے خطاب ہے. قولو، کہو. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے نا. متقی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ من قبلک کی وضاحت ہے. من قبلک سے مراد کیا ہے؟ ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سارے انبیاء دیے گئے اپنے رب کی طرف سے. ہم سب کو مانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ متقی شخص جو ہوتا ہے وسیع النظر ہوتا ہے، تعصب نہیں رکھتا. وہ اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. جبکہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ سب پیغمبروں کو مانو. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات کے فرق کو نہیں مانتے یا سب کو ایک درجے پر رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور سب کے سب حق لے کر آئے تھے. یعنی کسی کو ماننے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. ورنہ ایک کی فضیلت دوسرے پر، یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کیا کہو؟ یہ آپ دیکھیں نا آیت کی شروع میں کیا آ رہا ہے؟ قولو، کہو. تاکید کی جا رہی، کہو. کیا کہو؟ آخر میں کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، خود کو کیا کہو؟ مسلمان کہو. ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. پھر کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں. وہ کون؟ اہل کتاب اور باقی سب لوگ بھی. کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان تم لائے ہو. تم سے مراد صحابہ کرام ہیں. اگر باقی سب لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسا ایمان تم لائے ہو، تو پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہی بات یہاں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہے. تو اس وقت تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ ایمان بے وقوفی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قبولیت والا ایمان ہی ان لوگوں کا ایمان تھا. پھر اگر وہ ایمان لے آئیں اسی طرح جیسے تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اسی لیے منافقین کو کیا کہا گیا تھا؟ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کیونکہ ویسا ایمان وہ لانا نہیں چاہتے تھے. تو یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ نہیں، ویسا ہی ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں. کون؟ بنیادی طور پر اہل کتاب مراد ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کے ایمان سے منہ موڑ لے تو اصل بات کیا ہے پھر؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں مبتلا ہے. اگر کوئی شخص یہ بات نہیں مانتا صاف صاف کھلی کھلی قرآن پاک کی، کون سی؟ کہو کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں ماننا چاہتا، اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ضد میں مبتلا ہے، وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے.
وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہے، وہ تمہیں بھی غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تمہیں بھی گمراہ کہے گا، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، تم اپنی اس بات پر قائم رہنا. پھر کیا ہوگا؟ جب تم اپنی بات پہ قائم رہو گے وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تو اس مخالفت کے جواب میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے تم کو اللہ کافی ہو جائے گا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا دفاع کرے گا. تو یاد رکھیے آج بھی اگر آپ لوگوں کو یہ پرچار کریں گے، تلقین کریں گے کہ لوگوں صرف مسلمان کہلاؤ، سارے نام چھوڑ دو، تو جن لوگوں کو اپنے ناموں سے بہت پیار ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ آپ کو گمراہ ثابت کر دیں. ایسے موقع پر پریشانی کی بجائے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سب کی طرف سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہارے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے. اب کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شہر یا ادارے یا انسان کا رنگ چڑھانے کی بجائے کرنا کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کچھ مخصوص رنگ رکھتے تھے. نصارہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ گھول کر اس میں بچے کو غوطہ دیتے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک قرار نہیں دیتے تھے. اسی طرح اگر کوئی شخص عیسائی بنتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ رنگ اپنے اوپر ڈالے. اس کو بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے یا بیپٹائز کرنا. اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، کوئی مصنوعی رنگ نہیں، بلکہ کون سا رنگ؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مختلف لوگ مختلف طرح کے رنگ اپنے لیے ایک سمبل کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں. کون سا رنگ ہے اس کا؟ اللہ کا رنگ. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغتن، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ اس کی عبادت کرنے سے، ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. صبغہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ جو خود چڑھایا جائے، جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، جس کے لیے عبادت شرط ہے. نحن لہو عابدون، یہاں صرف قول کافی نہیں بلکہ عبادت ضروری. کہ عبادت کے طور طریقوں سے یہ رنگ چڑھتا ہے. کسی شخص کی پہچان کہاں سے ہوگی کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ اس کے روز مرہ کے رہن سہن سے پتہ چلے گا. اس سے مراد کسی خاص رنگ کا لباس نہیں، کسی خاص رنگ کا میک اپ نہیں، فیس پینٹنگ نہیں، بلکہ اس سے مراد چہرے پر خدا ترسی کا ہونا، خدا کا خوف نظر آنا، عاجزی نظر آنا، بندگی کا اظہار. عابدون، عابد کون ہوتا ہے؟ عبد سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر جھکا دینے والا ہو، جس کے طور طریقوں میں، جس کی گفتگو میں، جس کے معاملات میں، جس کے اخلاق میں اللہ کی اطاعت نظر آئے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تحاجونا کا لفظ جو ہے جیم جیم سے ہے، حجت کرنا. یہ کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ جو دلیل سے کیا جائے. فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے،
مخلصون خالص ہیں، مخلص خے لام صاد خلصا خالص ہونا. حنفاء اور مخلصون کا فرق کیا ہے؟ حنفاء تو ہوتا ہے یکسو، یعنی بالکل ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ کی طرف جانے والا، ادھر ادھر دیکھے بغیر. اور مخلصون ہوتا ہے اپنے آپ کو خالص کر لینا. خالص وہ چیز ہوتی ہے جس میں آمیزش ہو مگر صاف کر لی جائے، یعنی پہلے ملاوٹ ہو پھر اس کو الگ کر لیا جائے. خلصو کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے الگ ہو جانا. تو مخلص جو اپنی نیت کو، اپنے کاموں کو پیورلی اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے. علم کا سمندر ہو کسی کے پاس تو اس میں سب سے اچھا کیا ہے؟ ایک قطرہ جس پہ عمل ہو جائے. اور عمل کے سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے. اور اخلاص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت. اور قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور اخلاص کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل. اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم. تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے کبھی نہ سوچے کہ ہم چھت پہ چڑھ گئے. ابھی ہم سب کس پہ کھڑے ہیں؟ پہلی سیڑھی پہ، علم حاصل کر رہے ہیں. اگر اس میں سے روز ایک قطرہ بھی ہم کو عمل نصیب ہوتا گیا تو انشاءاللہ اس کا ایک ڈھیر ہو جائے گا. لیکن اس عمل میں پھر ہر طرح کا ملا جلا ہوگا، کہیں نیت اچھی ہوگی کہیں نہیں اچھی ہوگی. آج ہی میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی تو میں ہل گئی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا آئیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی جو کچھ کیا وہ اپنے عمل لے کر انہی کے پاس چلے جائیں کہ وہاں سے اجر پا سکیں، کیونکہ ان کا اجر اللہ کے پاس کوئی نہیں. یعنی جو کام ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، اوروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا؟ یہ اپنا عمل لے جاؤ اور جن کے لیے کیا تھا وہاں سے اجر لے لو جا کے. تو اس لیے اخلاص والا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. قل کہہ دیجئے، اانتم کیا تم، عالم زیادہ جانتے ہو. عالم کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ جانتی. کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر. ام اللہ یا اللہ. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن ایک گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ سے. وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تلکا یہ امتن ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمائی کی. کسبت کاف سین بے، وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، محنت کے بعد حاصل ہونے والی کمائی. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کام کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم پوچھے جاؤ گے، عَمَّا اس چیز کے بارے میں، کانو جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. تفسیر. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ اللہ کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ تو ایک ہے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانے پر کیوں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے. یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی کے ہیں مخلص بندے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کہو؟ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں کرنے دو جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے،
جیسے پیچھے آیا نا، لن تردا عنکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے اختیار کرو. اسی طرح آج کے دور میں بھی دیندار طبقے آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا طریقہ عبادت اختیار نہ کریں، جبکہ ہمارے لیے کیا ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ہمیں بھی حق دو کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے پسندیدہ طریقوں پر چل سکیں. یعنی تم اپنی مرضی کو ہم پہ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہو؟ ہمیں اللہ کے بندے بن کر جینے دو. ہمیں سب نسبتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کے وفادار ہونے دو، کیونکہ ہم تو اسی کے مخلص ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں، اوروں کی محبتوں کو چھوڑ کر صرف اس کے بننا چاہتے ہیں. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ یہ تو یہی کہنے پہ تلے ہوئے تھے نا کہ وہ بھی یہودی اور عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں. قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کس کی بات زیادہ درست ہے، تمہاری مانے کہ اللہ کی مانے؟ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. قل ہاتوا برہانکم، اور برہان کون سی دلیل ہوتی ہے؟ جس کے آنے کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے، جو وحی الہی پر مبنی ہو. آخری فیصلہ کس بات پر ہونا چاہیے، اللہ کی بات پر یا لوگوں کے اقوال پر؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگ عموماً جو دلائل دیتے ہیں وہ کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے اقوال پر. فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں شخص نے انہیں کہا. ٹھیک ہے، وہ سب قابل احترام ہے، بہت اچھے بزرگ ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے کسی بزرگ کا قول نہیں چاہیے، اللہ کی بات چاہیے. دین کے لیے معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کس چیز کو ہم دینی کہیں گے؟ وہ بات جو وحی الہی سے ثابت ہو، نہ کہ انسانوں کے خیالات پر مبنی ہو. آپ اپنے لیے کیا کرائیٹیریا رکھیں گے؟ کسی چیز کو قبول کرنے سے پہلے اللہ نے عقل دی ہے نا، ذرا سوچا کرے ٹھہر کے کہ جس بات کو ہم دین سمجھ کے لے رہے ہیں کیا واقعی وہ وحی الہی پر مبنی ہے، یہ لوگوں کی کہی کہلائی باتیں، سنی سنائی باتیں، لوگوں کی رسم رواج، بدعات، ان سب کو ہم نے ملا جلا کے دین بنا لیا. کسی بھی بات کے بارے میں جب کہا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے. تو کیا بڑوں کا عمل دین ہوتا ہے؟ وہ تو دین نہیں ہوتا. اس طرح تو پھر ہر شخص اپنے بڑوں کی بات پر جم جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا یہی طریقہ ہے، ہماری برادری اسی پہ قائم ہے، ہمارے بزرگ یہی کرتے رہے. تو کیا ہم ان کا طریقہ چھوڑ دیں؟ وہ سب جاہل تھے؟ نہیں، جاہل عالم کی بات نہیں ہے. اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے. کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یا کسی انسان کا اوپینین ہے؟ اچھا، لوگ اپنے آپ کو بزرگوں ہی کے نام سے کیوں وابستہ رکھنا چاہتے تھے؟ یعنی صرف مسلمان کہلانے میں آخر کیا مشکل ہے؟ اور کسی انسان ہی کے نام سے یا کسی جگہ کے نام سے کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم کو بھی چھڑا لیں گے، ان کے نیک عمل ہمارے کام بھی آ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گی. یہود اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ان کے پچھلے بزرگوں کی نیکیاں یا ان کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا. اور اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہی خیال تھا، اور آج ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، جنہوں نے ساری ساری رات عبادت میں گزاری ہے، تو اگر ہم اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگا لیں گے یا ان کے گروہ میں سے خود کو ثابت کریں گے،
یا ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے تو اس وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. یہ ہے یا نہیں؟ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، کتما، چھپائے، کیا چھپائے، شہادتن، ایک گواہی. یہاں گواہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی ہے جو اہل کتاب کے پاس تھی. اندہو، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے کیسے آئی تھی؟ ان کی کتابوں میں موجود تھی نا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے رہے ہو. تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی. کون سی؟ یہ انبیاء اور ان کی اولاد کی. قد خلت، تحقیق گزر گئی، گزر چکی وہ جماعت. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی. وَلَكُمْ، اور تم کو کیا ملے گا؟ ان کی نسبت سے فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ ما کسبتم، تم کام نہ کرو. تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کوششیں کی. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تو گویا حق کے معاملے میں کوئی وراثت نہیں. حق کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے حکم پر مبنی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. یعنی جو عمل میں پیچھے رہا اس کا کسی خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے درجہ بڑھ نہیں جائے گا. ہاں اگر عمل ہے اور پھر کسی خاص خاندان سے نسبت ہے تو وہ ایک عزت کی بات ہے، وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن محض نسبت کافی نہیں. ورنہ ابو لہب کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن پاک میں نہ ہوتے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ایک واحد ابو لہب ہے جس کا نام لے کے قرآن میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو ایک نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور رشتہ ہونے کی وجہ سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے نجات نہیں ہوا کرتی جب تک کہ خود ایمان نہ ہو، جب تک خود اچھے کام نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام کیا میسج دیتا ہے کہ ہر شخص خود ایک باشعور زندگی بسر کرے، خود کام کرے، محنت کرے، اچھا بننے کی کوشش کرے. صرف اس بات کو کافی نہ سمجھے کہ کچھ اور لوگوں نے اچھا کام کر لیا مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی دوست یا آپ کی بہن ساتھ پڑھتی ہیں اور وہ ہوم ورک کر لے اور پرچے کی تیاری کر لے تو اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے نمبر آدھے آپ کو بھی مل جائے. لیکن جہاں نمبروں کی بات آئی، پوزیشن کی بات آئی، انعام کی بات آئی تو ہر ایک اپنے حق کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، انسانی نفسیات ہے. تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نیک اعمال پہ کہ پدرم سلطان بود، جیسے فارسی کا محاورہ ہے نا، کہ اگر کوئی بچہ اسی میں فخر محسوس کرتا رہے کہ میرا باپ سلطان تھا، یعنی بڑا آدمی تھا، تو یہ بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر قابلیت نہیں ہوگی. اسی لیے عقل مند لوگ اپنے بچوں کو محنت کا عادی کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی وجہ سے مت جیو، اپنے لیے خود کچھ کرو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو کیا اصول یہاں سے ملتا ہے؟ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی نجات کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. تو پہلے سپارے کے آخر میں کیا سبق ملا ہم کو؟ کیا سیکھا ہم نے؟ شروع میں تو متقی کی بات تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ خود اپنے کیے سے. کسی ایک خاص گروہ سے ہونا ہی ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے. کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ماں باپ نیک انسان ہیں یا ہم بڑے نیک خاندان سے ہیں، اولیاء اللہ تھے ہمارے خاندان میں تو ہم ان کے بچے ہیں، اس لیے ہماری بھی نجات ہو جائے گی. پہلے تاکیدی حکم ہے، لا تموتن، ہرگز نہ مرنا، شد کے ساتھ ہے نون، بالکل موت نہ آئے ورنہ کام خراب ہو جائے گا. الا وانتم مسلمون، تمہیں مسلمان بن کر جینا ہے، اسلام ہی پر موت آئے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اور کامیاب لوگ کیا کہتے ہیں؟
اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ نحن لہو مسلمون، سرنڈر کر دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا تھا، کیا؟ اسلم. جیسے ہمیں حکم ہوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو کامیاب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار لوگ کیا کہتے ہیں؟ نحن لہو مسلمون. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب عبادت ساری کی ساری، بندگی ساری کی ساری کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے. نماز، روزہ، سجدہ، صدقہ، خیرات، نظر نیاز، سب کچھ جو عبادت کے شعائر ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نحن لہو عابدون. اور کس طرح؟ پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اپنا آپ حوالے بھی اسی کے کر دیا، جھکے بھی اس کے آگے، اور سارے کا سارا خلوص بھی اسی کے لیے. ان تین صفات سے مل کر کیا بنتا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. یہ تین چیزیں ہوں، کامل سپردگی، اپنا دل، دماغ، خیالات، خواہشات، خوشی، غم، سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق، ساری عبادات اس کے لیے، اور پوری وابستگی اور خلوص اس کے لیے. تب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، صبغت اللہ آتا ہے. اور پھر اس کے لیے کوشش چاہیے. یہ سب کام صرف کہنے سے نہیں ہوتے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوشش. پہلے لوگوں نے کوشش کی، وہ ان کے کام آئے گی. لہا ما کسبت. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ ما کسبتم. تو یہ چیز کسبی ہے، اکتسابی ہے. اکتسابی کیا ہوتا ہے؟ کوشش محنت سے حاصل کی ہوئی ہوتی، بزرگوں کے طفیل یا برکت سے نہیں آ جاتی. اس کے لیے کسب، کوشش سے کمائی کرنا ضروری ہے، تب دین کے تقاضے پورے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا نا، بلند درجہ دیا تھا. قرآن پاک کی 25 سورتوں میں آپ کا ذکر آتا ہے. 73 آیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا. کس وجہ سے؟ کہ جب ان کو کہا کہ اسلم قال اسلمت، کوئی دیر نہیں لگائی، کوئی ضد نہیں کی، کوئی مشکل نہیں، کوئی کمپلیکس نہیں، کوئی اندر کنفیوژن نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی حجت بازی نہیں، کوئی ہیلے سازی نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں. کتنے خوف لاحق ہوتے ہیں نا ہم کو اللہ کی اطاعت کرنے میں. اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے ہوئے خوف کیوں نہیں آیا تھا؟ آگ میں جا رہے تھے، کوئی خوف نہیں آیا. کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کود پڑے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو پھر جلنے دیتا؟ اس نے دنیا میں دکھایا. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بتا دیا کہ اپنے دوستوں کے لیے میں آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا مزہ مجھے اس وقت آیا، جو خوشی مجھے اس وقت ملی، جو سکون اور ٹھنڈک مجھے اس وقت ملی جب میں آگ میں تھا، اس سے بڑھ کر آج تک مجھے سرور نہیں ملا دنیا میں. اس سے زیادہ بڑی خوشی کی جگہ کوئی نہیں تھی دنیا میں. ویسا مزہ کبھی نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، تو ٹھنڈی جگہ بن جا. وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. تو دنیا میں انسان حقیقت میں ایک آگ میں جل رہا ہے نا، لیکن جب وہ اس سے نکل کر، دنیا کے خوفوں سے نکل کر اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سب کے خوف کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، سلامتی ہو اس شخص پر. پھر دنیا بھر کی مخالفتیں بھی ہو، اندر ایک ٹھنڈک ہوتی، اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی، بلکہ انسان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے دوسروں کی مخالفت پر اور دوسروں کی باتیں بنانے پر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا خبر میں کتنے امن میں ہوں. تو ہم میں کب یہ خو آئے گی؟ اسلمت لرب العالمین، خود کو میں نے پوری کائنات کے رب کے حوالے کر دیا، اس کو دے دیا. اور ہماری تو میں ہی ختم نہیں ہوتی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر خود کو قربان کرتے رہتے ہیں، کبھی فیملی کی خاطر، کبھی لوگوں کی پسند کی خاطر. لیکن کیا اللہ رب العزت کی ذات اس قابل نہیں کہ اس کے خاطر خود کو قربان کیا جائے؟ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے. پھر کیونکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بنانے دو لوگوں کو باتیں، اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا، وہ دفاع کرے گا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ وہ حنیفاً، یکسو تھے. ہر چیز ان کی نظر میں چھوٹی تھی، بس اللہ کی ذات بڑی تھی، بس اسی کی طرف مائل تھے، باقی سب چیزیں چھوٹی تھی. ہمارے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے
ہمیں بڑے بڑے خوف کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ کا حکم پیچھے دھندلا جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. اچھا کر لیں گے، پھر کریں گے. جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر مرنے کا خوف ایک خود بخود آنے لگتا ہے نا، کہ اب دن تھوڑے ہیں، اب وقت تھوڑا ہے. اس وقت جو پہلی فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھا ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. کیا خوف کھاتے ہیں؟ ان کی دنیا کا خوف کھاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے آگے کا کیا ہوگا. ہم کب روتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ جب انہیں کھانے کو اچھا نہ ملے. مائیں کب اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں؟ کبھی رشتے کے بارے میں، جب رشتہ ہو جائے تو پھر ان کے نصیبوں کے بارے میں. اکثر ماؤں کا غم کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ دیکھیں نا ماؤں کے دل کھول کے کہ اندر کون کون سے غم بھرے ہوئے ہیں. یہی، اور اسی چیز کو ماں کی محبت کا نام دیا جاتا ہے. یہ کیا محبت ہے کہ صرف چند دن کی دنیا کے غم کھا رہے ہیں آپ، کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں، آرام نہیں. وہ اگلے آرام کا بھی تو سوچے کبھی، وہاں جا کے کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا ملے گا ان کو. مرنے کے بعد تو سب کچھ یہیں چھٹ جاتا ہے نا، وہاں تو اعمال ہی دیکھے جائیں گے. اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی، یہ جو صبغت اللہ کی بات ہوئی نا، اللہ کا رنگ، تو رنگ کیسے چڑھایا جاتا ہے؟ رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا سوچ امیجن کیجئے. کبھی رنگ ساز کے پاس کھڑے ہوئے ہیں؟ جس چیز کو رنگوانا ہو وہ ہمیں رنگ ساز کو دینی پڑتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر پیچھے کوئی رنگ ایسا ہو جو اگلے رنگ کے چڑھنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو پہلے رنگ کاٹ میں ڈالتا ہے اور اس کا وہ پچھلا رنگ نکالتا ہے. تو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی نا اس کپڑے کو جب رنگ کاٹ اس پہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو رنگ درکار ہو اس کی میچنگ دیکھی جاتی ہے. پھر پوری طرح اس میں ڈبو دیتا ہے، رنگ گھول کے اس میں پوری طرح اندر ڈپ کرتا ہے. پکا کرنے کے لیے اس کو کڑائی میں ڈال کے پکایا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، خوب تپش دی جاتی ہے. پھر نکال کے تھوڑا سا پہلے دیکھا جاتا ہے کہ صحیح رنگ چڑھا ہے، آزمایا جاتا ہے صحیح رنگ آیا کہ نہیں آیا. اور پھر اگر وہ میچنگ صحیح نہ ہو دوبارہ ڈبکی لگائی جاتی ہے، پھر اس کو پکا کیا جاتا ہے. اور اگر رنگ ساز رنگ خراب کر دے تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ پھر پہنا نہیں جاتا. اگر اس کے اوپر مختلف داغ دھبے لگ جائیں تو بھی بیکار ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھے تو ہمیں اس کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اسلمت لرب العالمین، اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. اور کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے پچھلے نظریات، پچھلے خیالات، پچھلے عقائد اور پچھلے گناہ سب کچھ چھوڑنے ہوں گے. سب جو پچھلی ہماری سوچیں ہیں، تصورات ہیں، معاشرے کی دی ہوئی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، تعصبات ہیں، یا من مانے خیالات ہیں، خواہشات ہیں، یا جو گناہ ہم نے کیے، ان سب سے معافی مانگ کے توبہ کر کے ان سب چیزوں سے خود کو الگ کر کے پورے کا پورا اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. تو یہ جو عمل ہوتا ہے نا کہ پچھلے خیالات اور خواہشات اور گناہوں اور غلطیوں سے کاٹ کے اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں لانا، نئی روٹین میں لانا، یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے. کچھ لوگ اسی سے گھبرا کر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ لائف سٹائل ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم اپنے خاندان برادری سے الگ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب تک نحن لہ مخلصون نہیں ہوگے، رنگ خالص نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اس میں کسی بھی قسم کی غفلت جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی. اس کے لیے ایک لیکچر یا ایک سپارہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ مسلسل پورے 30 پاروں میں خود کو، بلکہ اس کے بعد بھی اندر خود کو پکانا پڑے گا، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ اتار چڑھاؤ آئیں گے زندگی میں، سب کچھ سہ جائے، استاد کی ڈانٹ بھی سہ جائے، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں بھی سہ جائے، تب جا کے رنگ چڑھے گا. پھر اتنا تردد کر کے صبغت اللہ کہیں نظر بھی آنا چاہیے، کوئی عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہے، پھر اسے دوسرے رنگوں سے بچانا بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اور رنگوں کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اس پہ. معاشرے میں اور بھی رنگ رنگے جا رہے ہیں، غلط عقائد اور غلط خیالات، ایسی چیزوں سے بچ کے بھی رہنا ہے کہ جس سے خرابی کا اندیشہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.